السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نوری تعلیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جس طریقے سے میں یہاں بچوں کو قرآن سکھاتا ہوں، ٹھیک اسی طریقے سے میں آپ سب کو بھی اپنے چینل کے ذریعے سے قرآن سکھاؤں گا۔ تو لیجئے جناب، میں حاضر ہو چکا ہوں اور شروع کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن لے کر کے نہیں پڑھ سکیں گے، بلکہ قرآن کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو قاعدہ کا پڑھنا ضروری ہے، قاعدہ کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور قاعدہ میں سے بہت ساری کتابیں آتی ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے اچھا اور بہتر جو ہے وہ ہے نورانی قاعدہ۔ اسی نورانی قاعدہ کو میں آپ حضرات کو سکھاؤں گا، جس کی وجہ سے آپ قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم نورانی قاعدہ کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو چلیے ہم کتاب کے اندر آ گئے ہیں، اور یہ رہی کتاب نورانی قاعدہ۔ اور چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں، بہت ہی جامع دعا ہے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا تو یہ تھا آج کا سبق جو ہم نے پڑھا۔ اب تھوڑی بات آگے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حروف ہے، یہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ نورانی قاعدہ کا پہلا پیج ہے، پہلا سبق ہے، جسے ہم تختی نمبر 1 بولتے ہیں، اور اس کا نام مفردات ہے۔ الگ الگ حرف کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی حروف ہیں ان تمام کو کیا ہے؟ مفردات بولتے ہیں۔ جس طریقے سے انگلش کے اندر الفابیٹ بولتے ہیں، اسی طریقے سے عربی کے اندر ان تمام حروف کو حروف مفردات بولتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ 29 حروف ہے، 29 حروف۔ کتنے؟ 29 حروف ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر گنتی کریں گے، آپ اس کو گنیں گے تو آپ اس کو 30 پائیں گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یا جو ہے وہ 2 ہے، تو وہ 2 ملا کر کیا ہے 30 ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے 29 حروف ہے، 29 حروف ہے۔ اب حروف جو ہے وہ 2 طرح کے آتے ہیں، ایک تو ہے نقطہ والا، ایک ہے بغیر نقطہ والا۔ اب جس کے اندر نقطہ آئے گا اس میں تو یا تو 1 نقطہ رہے گا، یا تو 2 نقطہ رہے گا، یا 3 نقطہ رہے گا، اس سے زیادہ نہیں رہے گا۔ اب ہمیں اس کو یاد کیسے کرنا ہے؟ اوپر سے نیچے تک پڑھیں گے، نیچے سے اوپر تک پڑھیں گے، مطلب ہر طرح سے ہم اس کو یاد کریں گے، اپنے ذہن میں بٹھائیں گے،
अपने ذہن میں محفوظ کریں گے، اس کو پہچان کر کے، ایسا نہیں کہ گنتی کی طرح ہم اس کو اوپر سے لے کر کے نیچے تک بول دیں گے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہر حرف کو پہچان کر اس کی آواز کیسے نکلتی ہے، اس کی پہچان کیا ہے، وہ پہچان کر کے اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، تبھی ہم کو کیا ہے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو 29 حروف ہے، 29 حروف ہے، یہی حروف پورے قرآن کے اندر آئے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حروف رہے گا، ایسا نہیں، بلکہ یہی 29 حروف 29 حروف میں سے قرآن کے اندر رہے گا، اس کے علاوہ کوئی حروف نہیں۔ اس لیے ان تمام حروف کو اپنے ذہن میں بیٹھانا ضروری ہے۔ اب کچھ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو ہم کیسے اپنے دماغ کے اندر بیٹھائیں گے، تو میرے بھائیوں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، آپ ہزاروں آدمی کو پہچان لیتے ہیں، ان میں سے 100-200 کا نام بھی یاد کر لیتے ہیں، تو یہ تو 20 پر 9 حروف ہے، 29 حروف ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو الف با تا پڑھیں گے یا الف بے تے پڑھیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہم الف با تا پڑھیں، چاہے تو ہم الف بے تے پڑھیں، لیکن سب سے اچھا اور بہتر یہی ہے کہ الف با تا پڑھیں، یہ بہت ہی اچھا اور بہتر ہے اور یہی معروف ہے۔ لیکن اگر الف بے تے پڑھیں گے، اس سے بھی ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ یہ جتنے بھی حروف ہیں، ان تمام حروف کی آواز کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا، یہی مین چیز ہے۔